جب حضرت خواجہ نظام الدین پاک پتن پہنچے اور بابا فرید الدین نے آپ پر پہلی نظر ڈالی تو فرمایا کہ اللہ تمہیں بہت بڑا مقام عطا کرنے والا ہے۔ پھر پہلی ہی ملاقات میں آپ نے اپنا عمامہ اتار کر حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء 7 مہینے 17 دن تک بابا فرید الدین گنج شکر کی خانقاہی میں رہیں اور خوب فیض حاصل کیا، خوب مجاہدے کیے۔ اسی دوران آپ نے قاضی حمید الدین ناگوری سے بھی کتابیں پڑھیں، تو اس نسبت سے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری حضرت نظام الدین اولیاء کے استاد بھی ہیں۔ پھر جب 7 ماہ 17 دن گزر گئے تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی خانقاہ کے تمام مریدین خلفاء اولیاء کو جمع کر لیا۔ پھر اپنے داماد مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ خلافت نامہ لکھو۔ پھر سب اولیاء کے سامنے بابا فرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو اپنی خلافت کبریٰ سے نوازا اور فرمایا کہ آج سے نظام الدین ہی ہمارے جانشین ہیں، اور اپنا خرقہ بھی عطا فرمایا جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے چلا آ رہا تھا، اور بھی بہت سے تبرکات عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے نظام الدین جاؤ، ہم نے تمہیں دلی کی ولایت عطا فرما دی ہے، تم دلی چلے جانا اور وہاں سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دینا۔ پھر پیر و مرشد کے حکم پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی تشریف لائے، مگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں اب کہاں جاؤں، کس جگہ سے اپنا کام شروع کروں۔ اسی سوچ میں آپ ایک ہاؤس کے کنارے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی اور بشارت ہوئی کہ اے نظام الدین تم غیاث پور چلے جاؤ، وہاں قیام کرو اور وہیں سے اپنے فرائض انجام دو۔ تو آپ غیاث پور چلے گئے اور وہاں پر اپنی خانقاہ قائم فرمائی۔ ناظرین، وہ غیاث پور آج جو ہے بستی نظام الدین کے نام سے مشہور ہے۔ شاعر کرناٹک سید محسن میاں صاحب نے کیا ہی خوب کہا ہے، رواں ہے فیض کے چشمے کرم ہر آن جاری ہے، جہاں آقا نظام الدین نے بستی بسائی ہے، مرادیں سب ہوئی پوری مدد ہر آن ہے جاری، میرے آقا نظام الدین تیری حاجت روائی ہے، فقیر قادری سید پہ ان کی مہربانی ہے، کرم ان کا ہے ورنہ یہ کہاں مدحہ سرائی ہے۔ ایک دن خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور تھوڑا سا جو نذرانہ دے کر کے چلی جاتی ہے۔ خواجہ نظام الدین نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ اس جو کو ہانڈی پر چڑھا دو اور پکاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک مجذوب فقیر وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو اس فقیر کو دے دو۔ تو خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ جو ہانڈی تم نے چولہے پر چڑھائی ہے وہیں جا کر کے اس فقیر کو دے دو۔ تو وہ گرم کھانا اس فقیر کے آگے رکھ دیا جاتا ہے، تو وہ مجذوب ولی اس ہانڈی میں سے جو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد آخر میں اس ہانڈی کو اٹھا کر کے نیچے پٹکتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا حضرت نظام الدین اولیاء بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے تھے۔ اس ہانڈی کو توڑنے کے بعد وہ مجذوب فقیر فرماتے ہیں کہ اے نظام الدین، ہم نے یہ ہانڈی توڑ دی ہے، ہم نے فقر ظاہر کو توڑ دیا، اور آج سے اللہ تمہیں فقر باطن عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے بعد آپ کی خانقاہ میں بہت سارے نذرانے آنا شروع ہو گئے، اور جو بھی نذرانہ خانقاہ میں آتا حضرت خواجہ نظام الدین اس کو غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور خود ایک چھوٹی سی جھوپڑ پٹی میں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں سچے پیر کہ امیر دولت مند مرید سے نذرانہ قبول کر لیتے ہیں اور دوسرے غریب مریدوں کی اس سے مدد کرتے ہیں۔ اگر کسی غریب مرید کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء اس کی مدد فرماتے، اس کی شادی کر دیتے۔ یہی سچے پیروں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ خانقاہ اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ اس زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ میں ایسا نظام قائم کر دیا تھا جو آج کی حکومت بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ ایسا نظام حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ میں قائم کر کے دکھایا تھا،
اور یہ ہم سب کے لیے اور آج کی ہر خانقاہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک راہ ہدایت ہے۔ اگر آج کی ہر خانقاہ ان کے نقش قدم پر چلے گی تو انشاءاللہ مسلمانوں میں سے غریبی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ امن و امان قائم ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت خواجہ